أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام باپ اور بیٹے کی باتوں کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس ماہ قرآن کی 15 رمضان کی باسعادت گھڑیوں میں ہمیں امام معصوم کے صدقے میں اللہ کے کلام سے متمسک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جن کے یہ اوقات قرآن مجید کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ باپ اور بیٹے کی باتوں کے لیے اگر کسی ماخذ و مرجع کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے سارے زمانے کے سامنے، اور اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے اس پہ اگر بات کرنی ہو تو قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ جھلک آپ کو نہج البلاغہ کی عبارتوں میں نظر آئے گی۔ قرآن مجید نے ایک باپ کی اپنے گناہگار بیٹے سے باتیں نقل کی ہیں، تفصیلی موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ باپ کا ایک جملہ، جناب نوح کی صورت میں باپ ہیں، اللہ کے حکم سے کشتی بناتے ہیں، جن و انس حیوانات بھی سوار ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹا کافروں کے ساتھ مل جاتا ہے، نوح نبی کے منکرین کے ساتھ مل جاتا ہے، مگر باپ پھر بھی بیٹے کی ہدایت سے مایوس بھی نہیں ہوتا اور اس سے ناراض ہو کے اس کو چھوڑ بھی نہیں دیتا، بلکہ آخری لمحات تک باپ بیٹے کو بلاتا رہتا ہے۔ یہ ایک پہلو باپ کے حوالے سے، اور ایک پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ باپ خواب دیکھتا ہے، بیٹے کو خواب بتلاتا ہے۔ بیٹے کا ایک جملہ سن لیجئے، باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے آپ کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ بیٹے کا جملہ جناب اسماعیل کی صورت میں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس حکم کو انجام دیجئے، مجھے انشاءاللہ اس حکم کی تعمیل میں صابر پائیں گے۔ اب یہاں بیٹے کے اس جواب میں دو پہلو مد نظر ہیں، ایک ذات توحید پہ اعتماد اور دوسرا جناب ابراہیم کی نبوت و امامت پر عقیدہ۔ آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کیجئے، تو اس میں جس کی طرف سے حکم ہے اور جس کو حکم ہے دونوں کی اطاعت کا پہلو اس جملے میں نظر آتا ہے۔ بس وہاں اس باپ کو دیکھیے، یہاں اس بیٹے کو دیکھیے، اور یہی باپ اور بیٹے کی باتیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں، باپ اپنا فریضہ، بیٹا اپنا فریضہ، تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کروں، حالات جو بھی ہوں، بیٹا فقط یہ نہیں ہے کہ باپ کو چھوڑ گیا ہے، بلکہ باپ کو جھٹلا بھی رہا ہے۔ جناب نوح نے کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، سب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کشتی بن رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے لیکن سوار نہیں ہو رہا، اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے اور باپ کا بھی انکار کر رہا ہے، بلکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو باپ کے عقل پہ حملہ کر رہا ہے، لیکن باپ کا فریضہ یہ ہے کہ
وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے اور اللہ سے بھی مانگتا رہے اور بیٹے سے بھی باتیں کرتا رہے، حال بینہم الموج، جب تک باپ اور بیٹے کے درمیان اس طوفان کی موجیں حائل نہیں ہوئیں، تو اس وقت تک باپ نے اپنے فریضے کو نہیں چھوڑا۔ یہی صورتحال بیٹے کے حوالے سے کہ ذبح ہونے تک بھی بات چلی جائے تو بیٹا آرگومنٹ نہیں کرتا، سوال و جواب نہیں کرتا۔ جب اس کو اللہ کا نبی مانا اور باپ کے پیار کا بھی یقین ہے تو پھر اس پہ بھی صابر ہونے کا اعلان کیا۔ تو جو صورتحال بھی ہو، ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باپ اور بیٹوں میں باتیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ میڈیا نے ہم سے بہت ساری چیزیں چھین لی ہیں، اور ان میں سے ایک یہی ہے، باپ اور بیٹا ہر کوئی اپنے کاموں میں مشغول ہے، اور یہ جو باپ اور بیٹی کی محبت، باپ اور بیٹی کی، باپ سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ باپ یعنی والدین آپ کہہ سکتے ہیں اور اولاد کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ باپ اور بیٹے کا جب لفظ آ رہا ہے تو یہ اسی میں مائیں بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اس کو اگر یوں لفظ ادا کر لیے جائیں والدین اور اولاد کا تو موضوع وسیع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم جب ماں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ جناب موسیٰ کی ماں کے تذکرے قرآن مجید نے نقل کیے، اور جب بیٹی کے حوالے سے تذکرے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے جناب شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ ماؤں کا اور بیٹیوں کا تذکرہ وہ ایک پسندیدہ تذکرہ ہے، قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہرحال والدین اور اولاد میں باتیں ہونی چاہیے، بات جہاں تک بھی پہنچ جائے تعلقات ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ مجھے ایک دانشور کا جملہ بہت پسند ہے، نازک سے دھاگے ہی سے، لیکن یاد رکھیے اس دھاگے کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ اس پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، تفصیل سے جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ ہم یہاں نہیں رکنا چاہتے۔ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اپنے فرزندان ارجمندان خصوصیت کے ساتھ 3 بیٹوں کا تذکرہ جناب امیر علیہ السلام نے کیا ہے، اور ان کو ہدایات، ان کو وصیتیں، ان کا مقام، ان کو تعلیمات اور ان کے ذمہ جو امور لگائے ہیں وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے، جس کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ پھر جناب محمد حنفیہ کا تذکرہ ہے، اور جناب سید الشہداء کا تذکرہ ہے۔ ان 3 بیٹوں کا تذکرہ۔ اب پہلا پہلو یہ ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لیے نہج البلاغہ کے خط 31 میں تفصیل موجود ہے، اور ہم اس کی طرف اس وقت نہیں جاتے۔ اس میں 2 جملے جناب امام نے اس انداز سے فرمائے ہیں کہ اس تعلق کو انسانیت کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور بھی یوں پیش نہیں کر سکتا جیسے امیر المومنین نے، امام الموحدین نے، اس مربی الہی نے پیش کیے ہیں۔ اور وہ وصیت 31 میں فرماتے ہیں، بیٹا میں نے آپ کو اپنا ایک جز بلکہ اپنا کل پایا، اور بیٹا جب کوئی غم کوئی مصیبت آپ کو لاحق ہوئی تو یہ آپ کو نہیں لاحق ہوئی، یہ مجھ علی کو لاحق ہوئی۔ اب یہ ایک اظہار محبت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جناب امیر المومنین نے ایک پہلو جو ہمیں بتلایا وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں پہ فخر بھی کیا کیجیے۔ یہ تو معصوم امام ہیں، لیکن ویسے بھی یہ تربیت کا اصول یہ ہے کہ بیٹا اگر کمزور بھی ہو تو کوئی پہلو نکالیے، اور اس پہلو کو نکال کے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ مد نظر رکھیے، اور اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کے اپنے بیٹے کی تعریف کیجیے،
آپ اگر ایک جملہ تعریف کا کہیں گے تو اس بیٹے کا جگر محنت کرنے کے لیے 10 گنا بڑھ جائے گا۔ لہذا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے بچوں کی، اولاد کی، ماؤں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ جناب امیر علیہ السلام نے حسنین شریفین پہ فخر کیا ہے۔ ہم باپ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو گویا باپ نے بیٹوں پہ فخر کیا ہے۔ دونوں بیٹوں جناب امام حسن مجتبی اور جناب شہید کربلا پہ خط نمبر 28 اگر آپ جا کے دیکھیں تو جناب امام فرماتے ہیں، ایک تقابل کر رہے ہیں اور عظمت کے طور پر امام فرماتے ہیں، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں سے ہیں جنت کے 2 سردار۔ اب یہ ایک مقام پر دونوں بیٹوں کی، حسنین شریفین کی تعریف کی جناب امام نے۔ ایک تعریف جو جناب امام نے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی ہے، بیٹوں کی تعریف نہیں کی ہے۔ بالخصوص جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی یہاں تعریف ہے، اور وہ تعریف کس پہلو میں ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیت ندعو ابناءنا وابناءکم کی تفسیر ہے، آیہ مباہلہ کی تفسیر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ صفین کی جنگ میں جناب امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ ہتھیار جسم نازنین پہ سجائے ہوئے جناب امام حسن مجتبی جنگ میں وارد ہو رہے ہیں۔ اب یہیں جملہ کہتا جاؤں کہ اگر شریف بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ دشمنوں میں گھر گیا ہے تو وہ باپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں اگر یہاں یہ کہوں کہ اے جناب اسماعیل، اے جناب ذبیح اللہ، آپ کو باپ نے کہا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں جناب حسن مجتبی باپ کو دیکھتے ہیں کہ باپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو جناب امام حسن مجتبی کو جناب امیر علیہ السلام کی طرف سے کہنا نہیں پڑا، بلکہ شریف بیٹا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کی ضرورت کیا ہے۔ حالانکہ ہزاروں کی فوج تھی، پھر بھی جناب امام حسن مجتبی دشمن کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب دشمن کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو یوں دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے امام دیکھتے ہیں تو یہاں ایک جملہ کہا، اور میرے حوالے سے بیٹے کے لیے اس سے بھی بڑھ کے جملہ ہے جو خط 31 میں کہا کہ آپ میرا ٹکڑا ہو بلکہ میرا کل ہو، اس لیے کہ وہاں اپنا بیٹا کہا، اور یہاں خط نمبر 205 میں جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام حسن مجتبی کو یہاں خطبہ نمبر 205 میں سید رضی نے ہیڈنگ دی ہے کہ صفین کے موقع پر جب آپ نے اپنے فرزند حسن علیہ السلام کو جنگ کی طرف تیزی سے لپکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، املکوا انی ھذا الغلام لا یحدنی فإننی انفس بہذین یعنی الحسن والحسین علی الموت لئلا ینقطع بہما نسل رسول اللہ۔ میری طرف سے اس جوان کو روک لو، کہیں اس کی موت مجھے خستہ و بے حال نہ کر دے، کیونکہ میں ان دونوں نوجوانوں حسن اور حسین کو موت کے منہ میں دینے سے بخل کرتا ہوں کہ کہیں ان کے مرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قطع نہ ہو جائے۔ اب یہ ہے تفسیر آیہ مباہلہ کی، یا اللہ نے فرمایا ابناءنا و ابناءکم، وہ فرزندان رسول قرار دی ہیں قرآن نے، اور یہاں فرزندان رسول قرار دے رہے ہیں جناب امیر المؤمنین۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعریف کی انتہا ہے جناب امیر علیہ السلام کی طرف سے جناب حسن مجتبی کی۔ البتہ یہاں دونوں بیٹے جنگ کے لیے جا رہے تھے، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور امام ذکر کر رہے ہیں دونوں بیٹوں کا۔ تو یہ ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے اگر یہ کہوں کہ آج تک اگر کسی کو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم کی تفسیر
سمجھ نہیں آئی تو آئیے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 205 اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ نسل پیغمبر اگر باقی ہے تو نسل پیغمبر کی بقا کا ذریعہ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت کا پہلو۔ تو باپ کو یا والدین کو اولاد پہ فخر کرنا چاہیے اور اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ یہاں امام علیہ السلام نے اس فوج کے سامنے، مجمع کے سامنے اپنے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک پہلو جناب امین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کوئی 8 مقامات پر اگر اولاد پہ فخر ہے تو ساتھ اپنے والد پہ بھی فخر کیا، اپنے دادا پہ بھی فخر کیا۔ یہ ایک پہلو دلچسپ ہے۔ اولاد کو آپ نے اگر قابل فخر اولاد بنانا ہے تو آپ خود بھی یاد رکھو کہ ہم نے بھی اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ لہٰذا جیسے اولاد پہ فخر، اسی طریقے پہ آبا و اجداد پہ فخر، یہ بھی شریفوں کا ایک تقاضا ہے اور یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے 8 جگہ پہ اپنے بابا کا ذکر کیا، یعنی مقام اپنا بیان کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو لفظ علی نہیں یاد کرتے، کہتے ہیں ابن ابی طالب۔ مثلا میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں نقل کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 5 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت۔ جناب امیر علیہ السلام کو کہا گیا کہ شاید علی جنگ سے ڈرتے ہیں، تو یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ابو طالب کا بیٹا خدا کی قسم موت سے یوں محبت کرتا ہے جیسے بچہ اپنے سینے سے کرتا ہے۔ وہ موضوع اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی شجاعت کے لیے اپنے آپ کو جس عنوان سے یاد کیا ہے اور پیش کیا ہے وہ ہے ابو طالب کا بیٹا۔ تو یہ تقریباً 8 مقامات ایسے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنی پوزیشن کو پیش کیا، لیکن اپنے نام کے ساتھ نہیں، اپنے باپ کے نام کے ساتھ۔ تو جس طریقے پہ اولاد کے لیے فخر ضروری ہے، اسی طریقے پر شریفوں کے ہاں اور تربیت کے لیے، اس لیے کہ آج اگر ہم اپنے باپ کو فخر سے یاد کرتے ہیں تو کل ہماری اولاد کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا بابا کوئی ایسا تھا جو اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرتا تھا۔ تو ہم بھی اگر ہمارے آبا و اجداد اس قابل ہیں تو ہم بھی اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے اس سے بڑھ کے اپنے جد امجد کا تذکرہ کیا، جناب عبد المطلب کا، یعنی دادا پہ فخر۔ اور وہ جناب امام کا جو مشہور اور فضائل سے بھرا ہوا خط ہے، خط نمبر 28، اس کے آخری حصے میں دیکھیے جب جناب امیر علیہ السلام کو حاکم شام کی طرف سے جنگ کی دھمکی دی گئی، تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ خط نمبر 28 کے آخری جملات ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلِأَصْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ۔ تم نے مجھے لکھا ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس بس تلوار ہے۔ حاکم شام نے لکھا کہ یہ تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی۔ تو امام فرماتے ہیں یہ کہہ کر تو تم روتوں کو بھی ہنسانے لگے۔ تلوار کا ذکر علی کے سامنے تو یہ تو روتوں کو بھی ہنسانے لگے۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اولاد عبد المطلب کو کب دشمن سے پیٹھ پھراتے ہوئے پایا اور کب تلواروں سے خوف زدہ ہوئے دیکھا؟ اگر یہی ارادہ ہے تو پھر بقول شاعر آگے امام نے شعر پڑھا، تھوڑی دیر دم لو کہ ہم میدان جنگ میں پہنچ لے۔ اب یہ متا الفیت بنی عبد المطلب، یہاں جناب امام نے اپنے دادا کا نام لیا، اور یہ خوبصورتی ہے کہ آپ نے آبا و اجداد پہ فخر کیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کے ایک فخر ذکر کرتا جاؤں، اور وہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بابا کو تقابل کے طور پر یاد کیا ہے۔ خط نمبر 17 ہے، اور یہ بھی خط حاکم شام کو جناب امام نے لکھا۔ اس کے دوسرے حصے میں امام فرماتے ہیں اما قولک انا بنو عبد مناف فکذالک نحن، اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں،
یعنی حاکم شام نے اپنے آپ کو اس معیار پر کہ خاندانی طور پر آپ اور ہم ایک جیسے ہیں، امام فرماتے ہیں مگر امیہ ہاشم کے، حرب عبد المطلب کے اور ابو سفیان ابو طالب کے برابر نہیں ہے۔ اب یہ بڑے ہی عظمت بھرے جملات اس خط نمبر 17 میں آگے آپ نے بیان کیے ہیں، جس پہ بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے اجداد پہ پھر فخر کیا۔ تو والدین اگر اپنے آباء و اجداد پہ فخر کریں گے تو یہ خود بچوں کے لیے ایک تربیت کا خوبصورت پہلو ہوگا۔ تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے کے اوپر اور اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرے۔ یہ تربیت کے حوالے سے مؤثر چیز ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب امام امیر المومنین نے جناب محمد حنفیہ کو تعلیمات دیں۔ یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی باتیں اس عنوان سے ہونی چاہیے کہ باپ بیٹے کی رہنمائی کرے، ان کو ہدایات دے، اور ابھی عرض کرتا ہوں کہ امام نے ہدایات کیسے دی، لیکن ساتھ یہ پہلو بھی مد نظر رکھیے، اور ہمارے ہاں اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ اس پہلو سے غفلت کر جاتے ہیں۔ بیٹا آپ کو جتنا پیارا بھی ہو، ضروری یہ ہے کہ اس بیٹے کو آپ کچھ ذمہ داریاں دیں، جو فرائض ہیں اس کے ذمہ لگائیں، تاکہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور وہ ان کو انجام دے کہ معاشرے میں کچھ کرنے کے قابل ہو۔ اب ایک پہلو وہ ہے جہاں صفین کی جنگ میں جناب امام علیہ السلام امام حسن مجتبی کو روکتے ہیں، لیکن اس روکنے کی وجہ کیا بیان کی کہ یہ گویا رسول اللہ کا بیٹا ہے، اور جیسے علی امیر المومنین نے ساری زندگی میں رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، جنگ احد جیسے نمونے سامنے کھڑے ہو کے پیغمبر کے ذات پر حملات کو روکا، اسی طریقے پہ یہاں فرزند پیغمبر سمجھ کے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو روکا۔ لیکن جنگ صفین ہو یا بالخصوص جنگ جمل ہو، آپ اگر جائیں دیکھیں، جنگ جمل میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک کردار ہے جو اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے، اور نہج البلاغہ کی حد تک اس میں وضاحت بھی نہیں ہے۔ جنگ جمل کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ ہے جناب محمد حنفیہ کے لیے خطبہ نمبر 11 کا ارشاد۔ وہاں دو پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ جیسے خطرناک ماحول میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجنا، یہ اظہار ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ذمہ، باپ اپنے بیٹے کے ذمہ کام لگائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ اب اگر یہ پہلو ہوگا تو پھر اولاد کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ اب خط نمبر 11 ہے وہ جناب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنگ کے ہنر بھی سکھائے ہیں اور اللہ پہ یقین اور اللہ پہ عقیدہ کی مضبوطی کے لیے بھی ارشادات فرمائے ہیں۔ اب یہ خط نمبر 11 جناب محمد حنفیہ کو ہے، اور جناب محمد حنفیہ ہی کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے ایک اور مقام پر یہ حکمت نمبر 319 ہے، یہاں ایک دعا فرمائی ہے اور ایک خطرے سے آگاہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں پر بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو فقر سے بچائے، اور پھر فقر کے چند عیوب اور نقصانات بیان کیے ہیں، حکمت نمبر 319۔ اب اس میں دو پہلو ہیں کہ ایک تو یہ ہے، اس کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو فقر سے بچائے، یہ جملہ یہ بتلاتا ہے کہ دنیا کے لیے بھی باپ اپنے بیٹے کو فقر سے بچنے کے لیے فقط دعا نہیں کر رہا، بلکہ باپ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بیٹے کی ایسی تربیت اور ایسی رہنمائی کرے کہ وہ بیٹا فقر سے دوچار نہ ہو، اور فقر سے بچنے کے لیے پھر اللہ سے دعا کرے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا، اور کسی بزرگ نے نہ قرآن نے یہ کہا کہ آپ فقط دعا کریں اور بیٹھ جائیں، نہیں، جب دعا ہوتی ہے تو دعا سے پہلے اس کی دوا ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ اس کو یہ
اور جوانوں کے لیے بالخصوص والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو بہتر سے بہتر دنیاوی ترقی کے لیے رہنمائی کریں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہیں وہ اپنی سستی اور کمزوری کی وجہ سے فقر سے دوچار ہوں، اس لیے کہ فقر جو ہے وہ ایک نقص ہے انسان کی زندگی میں۔ آپ رہنمائی کیجئے، بچہ محنت کرے، اور پھر والدین بچے کی کامیابی کے لیے، یا یوں کہیں جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ کے مطابق کہ فقر سے بچنے کے لیے رب سے بھی دعا کریں۔ اب اس کو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، گویا اپنے لیے بھی دنیا کی اچھائی کے لیے بھی اور آخرت کی اچھائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے بچوں کی دنیا کے لیے بھی دعا اور آخرت کے لیے بھی دعا۔ تو جس طریقے پہ یہ دعا فقط نہیں ہوگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان بیٹھ جائے اور دعا کرتا رہے، نہیں، اس دنیا کی حسنہ کے لیے مادی ہو دنیا یا معنوی ہو تو دونوں اعتبار سے کام کرنا پڑے گا، اور پھر رب سے کہنا پڑے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ بچوں کی اس دنیا کو، اور اس دنیا سے مراد معنوی دنیا بھی اور مادی دنیا میں بھی ان کی رہنمائی کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، اور یہی کیا ہے جناب امام امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کے لیے حکمت نمبر 319 میں۔ اسی طریقے پہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ عرض کر رہا تھا کہ جنگ جمل میں خطبہ نمبر 11 میں جناب امام امیر علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کے سپرد کیا لشکر اور تلوار دی اور ان کو کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی۔ خطبہ نمبر 180 کو دیکھیے، اب ان کو ذرا جمع کرنا جو ہے وہ صفین ہی میں جناب امیر علیہ السلام جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ ان کو روک لو، اور امام علیہ السلام کا جو آخری خطبہ ہے خطبہ 180 جس کو نوف بکالی نے نقل کیا ہے، اس خطبے کے آخر میں جناب نوف بکالی نقل کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے لشکر کو، جس لشکر کو شام جانا تھا، اس لشکر کو تقسیم کیا، اس تقسیم لشکر میں 10,000 فوج کا سپہ سالار جناب امام حسین علیہ السلام کو بنایا۔ یہ خطبہ نمبر 180 کے آخر میں روایت موجود ہے۔ اب اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے ایک طرف حسن مجتبی علیہ السلام کو خطبہ نمبر 205 میں روکا، اور یہاں 10,000 کا لشکر، گویا امام یہ واضح فرما رہے ہیں کہ فرزندان رسول کے لیے بھی یہ ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ ہیں، اور جناب امام حسن علیہ السلام کو روکا اور وجہ واضح کی، اور یہاں ضرورت پڑی ہے تو جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ جناب امام حسین علیہ السلام کو لشکر کا سردار بنایا۔ تو یہ اس کو میں جس پہلو سے نقل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کے لیے ذمہ داریاں معین کرنا چاہیے، اور دنیا کے مشکلات میں حقیقت میں راہبر وہی ہوتا ہے، رہنما وہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت کمزوری ہے، لیڈرز کے بچے جو ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے آرام و سہولت میں ہوتے ہیں، اور غریبوں کے بچے جو ہیں وہ اس میں پس رہے ہوتے ہیں، ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے مثلا ملک ایران کو، پاکستان کو دیکھیے تو اس میں پاکستان کی افواج کو دیکھیے، پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے اور مشکلوں اور مصیبتوں سے اس کو محفوظ فرمائے۔ تو لیڈر حقیقت میں وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے حسین ابن علی جیسے بیٹوں کو بھی فوج کے سپہ سالار بناتا ہے اور موت کے آغوش میں ان کو بھیج دیتا ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں جناب امام علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی۔ اب آخری جو پہلو عرض کرنا ہے باپ بیٹی کی باتوں کے عنوان سے، وہ دو فرمان ہیں جو جناب امام امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خطاب کر کے وہ ارشادات فرمائے ہیں، اور اس میں حقیقت میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ان فرمودات میں یاد رکھا ہے اور ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ جا کے دیکھیے، تفصیل میں نے عرض کیا ہے کہ وقت نہیں ہے، اگر وصیتیں دیکھیے، آخری وصیتیں
मसलन वसीयत 47 को इंशाल्लाह अर्ज करेंगे किसी प्रोग्राम में। वहां इमाम फरमाते हैं उसी कुमा व जमी अवलदी व मम बलगहु किताबी, मैं आप दोनों बेटों को वसीयत करता हूं। तो वहां खिताब दोनों बेटों को है, और साथ दोनों बेटों को खिताब है, तो दोनों बेटों को कोई अलग खिताब नहीं है। इसमें खुद इमाम फरमाते हैं वह मम बालगहु किताबी, जिस जिस तक मेरी ये तहरीर पहुंची उसको खिताब है। तो ज़ाहरी तौर पर तो खिताब जो है वो बेटों को है, लेकिन हकीकत में सारे बेटों को, सारे ख़ानदान को और सारे चाहने वालों को खिताब है। तो यहाँ भी दो मकामात पर खुसूसियत के साथ खिताब ज़ाहरी इमाम हसन मुज्तबा से है, यानी बात बाप बेटे की है, लेकिन क़यामत तक अपने हस्बी बेटों को भी और नस्बी बेटों को भी, यानी जो इमाम के इमामत के कायल हैं उनके लिए भी ये हिदायत है, और जो इमाम की औलाद में से हैं उनके लिए भी ये हिदायत है। और वो हिदायत बड़े तफसीली हैं। मसलन हिकमत नंबर 38, हिकमत नंबर 38 को अगर आप देखें तो यहाँ हिकमत नंबर 38 बड़ा खूबसूरत अंदाज है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ले इब्न हिल हसन, सैयद रजी ने यहाँ लिखा है कि अपने फर्जंद हजरत हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, या बुनैय यहफज़ अन्नी अरबअन व अरबअन ला यज़ुर्रुक मा अमिलक माउन्ना, बेटा मुझसे 4 चीजें याद रखो और मुझसे 4 चीजें याद रखो। मौजूद जहन में रहे कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पे हम बाप और बेटे की बातों का अंदाज पेश कर रहे हैं कि इमाम अपने बेटों से कैसे गुफ्तगू करते थे। बेटा 4 चीज़ों को याद रखना और 4 चीज़ों को याद रखना। इसमें एक पहलू नसीहत के लिए यह है कि नसीहतों को बहुत तुलानी न किया करो। दूसरा यह है कि जब बेटे के साथ बात हो रही है तो उसको नंबर वाइज जो है वो इख्तिसार के साथ, तरतीब के साथ जो है वो पेश किया करो। बेटा 4 बातें याद रखो और फिर 4 याद रखें। अब 4 बातें, पहली जो इमाम फरमाते हैं क्या याद रखो, इमाम फरमाते हैं सबसे बड़ी सरवत और दौलत अक्ल और दानिश है। अब ये कायनात के हर
زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں امام نے یہاں فرمائی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یا بنیا، پھر اگلی 4 چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی تفصیلی ہیں، اور آج کے جوان کے لیے یہ بہت مہم ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ پہلا جملہ ہے دوستی کے متعلق، اور پھر دوستی کے حوالے سے امام نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کس کس سے، خصوصاً جن کی دوستی سے بچنا ہے، وہ 4 افراد۔ دوستی کے موضوع پہ کوئی آدمی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے خوبصورت موضوع ہے، 4 افراد کی دوستی سے بچا جائے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو یہ بتلائے کس کے ساتھ بیٹھو، کس کے ساتھ نہ بیٹھو، اور بیٹے کو بھی باپ کی بات سننی چاہیے، اس لیے کہ ان کا اپنا جو تجربہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ یا بنیا ایاک ومصادقۃ الاحمق، اے بیٹا احمقوں کی دوستی سے بچو، اے فرزند بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ یہ ہے احمق کے ساتھ دوستی، اور امام نے وجہ بھی بتلا دی ہے۔ یہاں ایک بات اضافہ کرتا جاؤں کہ باپ اگر بیٹے سے بات کرتا ہے تو کوشش کرے کہ اپنی بات کی کوئی دلیل بھی دے دے تاکہ بیٹے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 2 پہلو، باپ بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو فقط یہ نہیں ہے کہ میں باپ ہوں آپ اس کو سنیں، یہ جملہ امیر المومنین کا، اور پھر ساتھ احمق سے دوستی کیوں نہیں کریں اس کی وجہ جو بیان کی، تو گویا تربیتی طور پہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹے کو کسی چیز سے روکتا ہے تو اس روکنے کی وجہ بھی بیان کر دے تو بیٹا اطمینان کر لے گا۔ بیٹے کو چاہیے کہ باپ اگر یہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ اس کے تابع داری کرے۔ البتہ وہ خواب جناب ابراہیم کا تھا، ایسے نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا باپ کوئی اور خواب دیکھے اور اپنے، ہمارے ہاں فقہ میں کہیں خواب پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسا خواب بھی ہو، برے سے برا خواب ہو تو پریشانی نہیں ہونا چاہیے، صدقہ دے دینا چاہیے، اور بہت عظیم خواب ہو تو اس خواب پہ بھی کوئی اپنے محلات تعمیر نہیں کرنے چاہیے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے ایک بات سے روکا جناب امام کو، اور ساتھ وجہ بتلا دی، اس کی دلیل بتلا دی۔ تو دلیل کے ساتھ بات ہوگی تو بچے کے لیے، اولاد کے لیے ماننا آسان ہو جائے گا، لیکن دلیل اگر نہیں ہو تو باپ ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ کہہ رہا ہوگا، بچے کو ماننا چاہیے بہرحال۔ تو پہلی چیز امام نے روکا کہ احمق کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا۔ اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کے معنی تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ ہاں، وہ ہوا میں محلات بناتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا سراب کی طرح، وہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا، ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا۔ تو یہ جھوٹے سے بھی دوستی نہ کرنا۔ اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دوستی کوئی ایسا مہم موضوع ہے کہ امیر المومنین حسن مجتبی امام علیہ السلام کو بھی نصیحت و وصیت فرما رہے ہیں، لہذا دوست کے انتخاب میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنے والدین کا، اپنے باپ کے تجربے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں امام نے فرمائی ہیں دوستی کے حوالے سے۔ تو بیٹا 4 چیزیں اور پھر 4 چیزیں یاد رکھنا، اور 4 چیزوں میں دوستی نہ کرنے کے حوالے سے جب روکا تو امام نے دلیل بھی دی ہے۔ یہ تھا کلمہ نمبر 38، نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، کلمہ نمبر 38۔ ویسے ایک وصیت میں امام نے دنیا کے حوالے سے بتلایا ہے کہ اے فرزندان،
میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اور پھر سب کو یاد کیا کہ دنیا کو نہ چاہو اگرچہ وہ آپ کو چاہے بھی. تو وہ ایک فرمان. اور آخر میں جو ہم فرمان عرض کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے حکمت نمبر 416 میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، یا بنیا لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، اے فرزند دنیا کی کوئی چیز اپنے پیچھے نہ چھوڑو، اس لیے کہ تم دو میں سے ایک کے لیے چھوڑو گے. ایک وہ جو اس مال کو خدا کی اطاعت میں صرف کرے گا، تو جو مال تمہارے لیے بدبختی کا سبب بنا وہ اس کے لیے راحت و آرام کا باعث ہوگا. یا وہ ہوگا جو اسے خدا کی معصیت میں صرف کرے، تو وہ تمہارے جمع کردہ مال کی وجہ سے بدبخت ہوگا، اور اس صورت میں تم خدا کی معصیت میں اس کے معین و مددگار ہوگے. اور ان دونوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ اسے اپنے نفس پر ترجیح دو. یعنی آپ نے جو کمایا ہے اس کو آگے خرچ کیسے کرنا ہے یہ آپ اپنی زندگی میں خود فیصلہ کریں. اس لیے کہ ہم اکثر اولاد کے لیے کماتے رہتے ہیں، نہ اپنے آرام کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے دین کو دیکھتے ہیں. اور پھر جب ہم چلے جاتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جن کی اولاد اس کو نیک کاموں میں لگاتی ہے، لیکن وہ اولاد ہمارے کمائے ہوئے کو نیک کام میں لگا کے سرخرو ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کوتاہی کی. تو بہرحال اللہ کریم ہے، اولاد نیک ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ اس کو بھی ملے گا، لیکن جس نے کمایا ہے اس نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، اور جس کے لیے کمایا ہے تو وہ راہ خدا میں خرچ کر کے سعادت مند بن رہا ہے. اور کتنی پھر مصیبت ہوگی کہ اگر کمائیں ہم اور ہماری اولاد اس کو غلط کاموں میں لگائے، تو یہ یقیناً کمانے والے کو اس کا جرم بھی ہوگا. ضائع مال وہ کر رہا ہے اور ہمارا مال بھی ضائع ہوا، ساتھ گناہ میں ہم شامل ہو گئے. تو یہ جناب امیر علیہ السلام کی بیٹے کے ساتھ باتوں کا یہ انداز ہے. اب بیٹے اور باپ کے رشتے کے حوالے سے کچھ اور کلمات بھی ہیں، مثلا حکمت نمبر 354، حکمت نمبر 453، لیکن ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. حکمت نمبر 399 کو اگر دیکھیے، کلی طور پر جناب امیر علیہ السلام نے حکمت 399 میں باپ اور بیٹے کے لیے کلی طور پر ذمہ داریوں کو تذکرہ کیا ہے کہ باپ کی کیا ذمہ داری ہے اور بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے. حکمت نمبر 399 کو اگر ہم پڑھیں تو جناب امام فرماتے ہیں کہ ان للولد علی الوالد حقا وان للوالد علی الولد حقا، ایک حق فرزند کا باپ پر ہوتا ہے اور ایک حق باپ کا فرزند پر ہوتا ہے. پس ترجمے کی حد تک ہم عرض کرتے ہیں، فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیت اللہ سبحانہ، باپ کا بیٹے پر یہ حق ہے کہ بیٹا سوائے اللہ کی معصیت کے ہر بات میں اس کی اطاعت کرے. اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے کہ ایسے بن کے رہے جیسے علی چاہتے ہیں، تو امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی معصیت کے علاوہ جو باپ کہے اس کی اطاعت کرو. حقیقت میں یہ بھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی والدین کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے ہاں اگر آپ کو شرک کا کہیں تو آپ شرک نہیں کرنا، لیکن شرک نہ کرنے میں بھی ان کا احترام مد نظر رہے. تو یہی امام فرماتے ہیں کہ بیٹے کا ایک ہی حق ہے، ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ معصیت خدا سے ہٹ کے باپ کے ہر حکم کی اطاعت کریں. اور باپ کے ذمہ 3 فریضے ہیں، یہ بھی ذرا والدین بھی اور والد بالخصوص اس کو دیکھ لیں کہ والد کے 3 حق ہیں. امام نے بیٹے کے حق کو ایک جملے میں اور وہ اطاعت میں بلکہ ایک لفظ میں
اطاعت میں خلاصہ کر دیا، لیکن باپ کے لیے 3 چیزیں فرمائیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا اور فرزند کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا تجویز کرے۔ اب یہ نام کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ بحث جو ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ اچھے اخلاق و آداب اسے سکھائے، اور تیسری چیز قرآن کی اسے تعلیم دے۔ تو یہ باپ کے 3 حق، یعنی باپ کی ذمہ داریاں ہم اکثر کہتے ہیں اولاد کی ذمہ داریاں زیادہ، کہ مثلا وبالوالدین احسانہ اور اس قسم کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں۔ حقیقت میں ذمہ داریاں زیادہ باپ کی ہیں، اور اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس باپ کی اطاعت کرے۔ پروردگار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے اس پروگرام کے انعقاد میں جو چیزیں عرض کی گئی ہیں اس پر ہمیں اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں باپ سے یا بیٹے سے، پروردگار علی جیسے باپ، حسن مجتبیٰ جیسے بیٹے کے صدقے میں ان سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔